بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بلندی کیسی ہے۔ یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ یا تو شام حسین، کلیم الدین احمد، علیہ السرور، یا پھر محمد حسن؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی علیہ السرور۔ علیہ السرور کا یہ مشہور قول ہے، اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بلندی کیسی ہے۔ یہ خیال جو ہے علیہ السرور کا ہے۔ علیہ السرور کے بارے میں بات کریں تو پیدائش 1911 عیسوی کو ہوئی ہے، کہیں کہیں 12 بھی آتا ہے، تو آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اور وفات جو ہے 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ بدایوں میں پیدائش ہے 1911 عیسوی کو، اور وفات جو ہے 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ ان کی اہم تصانیف تنقیدی اشارے، سلسبیل علیہ السرور کا پہلا شعری مجموعہ ہے، خواب اور خلش یہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے۔ اور آپ مجھے بتا دیجیے گا علیہ السرور کا خود نوشت کا نام کیا ہے؟ جی، تو علیہ السرور کے خود نوشت کا نام خواب باقی ہے، خواب باقی ہے، علیہ السرور کے خود نوشت ہیں۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 62 کی طرف۔ علیہ السرور کی کچھ اہم تصانیف ہیں، یہاں دیا گیا ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ تنقید کیا ہے؟ ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے پرانے چراغ، ذوق جنوں، مسرت سے بصیرت تک، یہ بہت ہی مشہور ہے، یہ پوچھا جاتا ہے اکثر۔ تنقید کے بنیادی مسائل، پہچان اور پرکھ، یہ بھی اہم کتاب ہے ان کی۔ فکر روشن، افکار کے دیے، اردو میں دانشوری کی روایت، اقبال نظریہ اور شاعری، اقبال فیض اور ہم، اقبال دانشور اقبال، علامہ اقبال پر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے کتاب لکھی ہے۔ عرفان غالب، عکس غالب، غالب پر بھی جو ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اقبال اور ان کا فلسفہ، یہ سبھی کتابیں جو ہے اہم ہے، یاد رکھیے گا ان کا نام۔ یہ سبھی کتابیں جو ہیں اہم ہیں، انہیں ضرور یاد رکھیے گا، اکثر جو ہے ان کی تصانیف سے جو ہیں سوالات بنتے ہیں۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 62 کی طرف۔ خواب و خیال کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ ڈرامہ، افسانہ، ناول یا پھر داستان؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا خواب و خیال کس کی تخلیق ہے؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو دوسرا، افسانہ۔ خواب و خیال یہ ایک افسانہ ہے، اور یہ افسانہ جو ہے منشی پریم چند کا لکھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا۔ خواب و خیال خواب و خیال یہ مجنو گورکھپوری کا افسانہ ہے، اور پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس نام سے جو ہے خواب و خیال منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے، اور اسی نام سے مجنو گورکھپوری کا افسانہ ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز، خواب و خیال یہ میر اثر اور میر تقی میر کی مثنوی ہے۔ یہ سب انفارمیشن آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، اس سے ہو سکتا ہے سوال بن جائے، اور بنا بھی ہے۔ اوکے، خواب و خیال یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک بار پوچھا گیا تھا میرے خیال سے کہ میر تقی میر کے علاوہ کس نے جو ہے مثنوی لکھی ہے اس نام سے، خواب و خیال کے نام سے؟ تو میر اثر نے جو ہے خواب و خیال کے نام سے مثنوی لکھی ہے، اور میر تقی میر نے بھی لکھی ہے۔ اور افسانہ جو ہے یہ کن کا ہے؟ تو یہ مجنو گورکھپوری کا افسانہ ہے خواب و خیال، اور اسی نام سے خواب و خیال کے نام سے منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ مجنو گورکھپوری کے بارے میں بات کریں ساتھیوں، تو ان کا اصل نام جو ہے احمد صدیق تھا،
ان کا اصل نام بھی یاد رکھیے گا. احمد صدیق جو ہے مجنو گورکھپوری کا اصل نام تھا اور تخلص مجنو کرتے تھے. پیدائش جو ہے 1904 عیسوی کو ہوئی ہے. مجنو گورکھپوری کی پیدائش 1904 عیسوی کو خلیل آباد میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1988 عیسوی کو ہوئی ہے. 1988 عیسوی کو جو ہے مجنو گورکھپوری کی وفات ہوئی ہے کراچی میں. ان کی اہم تصانیف کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں ان کی تصانیف سے بھی بہت سارے سوال بنتے ہیں. ان کی اہم تصانیف یہاں دیا گیا ہے، دیکھ لیجئے گا. افسانہ اور اس کی غایت، تنقیدی حاشیے، یہ اہم ہے. اقبال، اجمالی تبصرہ، نقوش افکار، شعر و غزل، غزل سرا، تاریخی جمالیات، یہ بھی اہم ہے دوستوں. دوش و فردا، نکات مجنو، اور ان کے ناول گردش. پھر ان کے ناول ہیں جو سرنوشت اس کا عنوان ہے. مجنو گورکھپوری کے ناول کے عنوان جو ہے سرنوشت ہے. اور 3 مغربی ڈرامے، نقش ناہید، اور اس کے علاوہ جو ہے سید زبوں، سنگھاسن بتیسی، نگاہ بازگشت، انتخاب دیوان شمس تبریز، سراب، محبت کا جو، سبز پری، ادب اور زندگی. ادب اور زندگی یہ بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، اسے ضرور یاد رکھیے گا. یہ پوچھا جاتا ہے اور کسی کو یاد رکھیے یا نہ رکھیے لیکن اسے ضرور یاد رکھیے گا. ادب اور زندگی یہ مجنو گورکھپوری کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. اس کے علاوہ آغاز ہستی، سوگوار شباب، مریم مجدلانی، ارمغان مجنو، ظہر عشق. اور اس کتاب کو مرزا شوق لکھنوی، یہ جو ہے ظہر عشق یہ ترتیب ہے. مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی بھی ہے اسی نام سے، ظہر عشق کا نام سے. اور اسے جو ہے مجنو گورکھپوری نے مرتب کیا. یہ جو ہے ظہر عشق جو ہے، یہ ظہر عشق جو ہے مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی ہے اور اس کتاب کو جو ہے مجنو گورکھپوری نے مرتب کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے غالب شخص اور شاعر، یہ بھی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اسے بھی یاد رکھیے گا. اس کتاب کا موضوع جو ہے تحقیق و تنقید ہے غالب شخص اور شاعر کا. اس کے علاوہ جو ہے پردیسی کے خطوط جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے. اور آخری ان کی تصنیف سمن پوش اور دوسرے افسانے. چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 63 کی طرف. درج ذیل میں سے ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے. اپبھرنش، پراکرت، جدید زبانوں یا پھر شکرت؟ سنسکرت ہوگا، کیا ہوگا؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا اپبھرنش. اپبھرنش کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا گیا ہے. یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اپبھرنش کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا گیا ہے. اپبھرنش کی جو ہے ٹوٹل 4 قسمیں ہیں. اپبھرنش کی ٹوٹل 4 قسمیں ہیں. شور سینی اپبھرنش، مگدھی اپبھرنش، ارد مگدھی اپبھرنش اور مہاراشٹری اپبھرنش. یاد رکھیے گا اپبھرنش کی 4 قسمیں ہیں. اپبھرنش کی کتنے قسمیں دوستو؟ تو یاد رکھیے گا 4 قسمیں ہیں. کون کون سی ہے؟ تو شور شینی، اس کے بعد مگدھی اپبھرنش، اور اس کے بعد ارد مگدھی، اور اس کے بعد مہاراشٹری. اوکے. اور شور شینی اپبھرن جو ہے ان سب میں ممتاز حیثیت کی مالک ہے. یاد رکھیے گا شور شینی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ سبھی میں جو ہے ممتاز حیثیت رکھتا ہے شور شینی اپبھرنش. شور شینی اپبھرنش کی بولیاں میں کھڑی بولی یا ہندوستانی، راجستھانی، مارواڑی یعنی میواتی، پنجابی یعنی مغربی پنجابی، ڈوگری اور گجراتی. چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 64 کی طرف. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. یہ شعر کس کا ہے؟ جوش، چکبست، اقبال یا پھر داغ دہلوی؟
جی تو سوال نمبر 64 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا. جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، چک بست. پنڈت برج نارائن چک بست کا یہ شعر ہے: زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. چک بست کے بارے میں بات کریں ساتھیوں تو چک بست کی پیدائش جو ہے 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کی حملے کی وجہ سے ہوئی ہے. ان کا اصل نام پنڈت برج نارائن اور چک بست تخلص ہے. پنڈت برج نارائن چک بست کو قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے. قومی شاعر جو ہے پنڈت برج نارائن صاحب کو کہا جاتا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے. جی تو عوامی شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے. اوکے یاد رکھیے گا. برج نارائن چک بست جو ہے انہوں نے ماہنامہ صبح امید جو ہے جاری کیا تھا 1918 میں. 1918 عیسوی میں پنڈت برج نارائن چک بست نے صبح امید جو ہے ایک ماہنامہ تھا وہ 1918 عیسوی میں جو ہے انہوں نے جاری کیا تھا. ماہنامہ صبح امید جو ہے انہوں نے جاری کیا تھا. اور پنڈت برج نارائن چک بست جو ہے حال ہی کی مقدمہ شعر و شاعری پر جو ہے سخت اعتراض جتاتے ہیں. ان کے شعری مجموعے کا نام یاد رکھیے گا: صبح وطن، جلوہ صبح اور اگلے لوگ. صبح وطن، جلوہ صبح اور اگلے لوگ جو ہیں ان کے شعری مجموعے کے نام ہیں. ان کے داخل نصاب نظمیں کون سی ہیں تو رامائن کا ایک سین جو مسدس کے حیت میں ہے، اور خاک ہند یہ بھی مسدس کی حیت میں ہے. خاک ہند ان کے شعری مجموعہ صبح وطن میں شامل ہے. چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 65 کی طرف. انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے. اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا ہے. احتشام حسین نے یہ رائے کس شاعر کے بارے میں دی ہے؟ جانثار اختر، سردار جعفری، اختر الایمان یا پھر مجروح سلطان پوری. جی ساتھیو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا اختر الایمان. انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے. اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا ہے. احتشام حسین نے یہ رائے جو ہے اختر الایمان کے بارے میں دی ہے. پنڈت برج نارائن چک بست کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1915 عیسوی کو ہوئی ہے. 1915 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1996 عیسوی کو ممبئی میں. مجروح سلطان پوری کی پیدائش اور وفات بتا دیجیے گا. جی دوستو تو مجروح سلطان اسرار الحسن خان مجروح سلطان پوری کی پیدائش جو ہے 1919 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے. یاد رکھیے گا 1919 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 2000 عیسوی کو ممبئی میں. چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 66 کی طرف. گراں گزرے گا حرف آرزو اس طب نازک پر، نگاہ شوق اس مضمون رنگی کو ادا کر دے. ایک اس کا شعر ہے: فراق داغ فانی یا پھر حسرت مہانے. جی تو سوال نمبر 66 کا صحیح جواب ہو جائے گا حسرت مہانے. گراں گزرے گا حرف آرزو اس طب نازک پر، نگاہ شوق اس مضمون رنگی کو ادا کر دے. یہ شعر حسرت مہانی صاحب کا ہے. حسرت مہانی کا یہ جو شعر ہے: حسن بے پرواہ کو خود بینو خودآرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا. خرد کا نام جنوں پڑ گیا جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے.
نہیں آتی تو ان کی یاد مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ یہ سبھی جو ہیں حضرت معانی کے کچھ مشہور اشعار ہیں۔ حضرت معانی کی پیدائش 1880 کو ماہان میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1951 کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، یاد رکھیے گا۔ حضرت معانی کی پیدائش جو ہے 1880 کو ماہان میں ہوئی ہے اور وفات 1951 کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ سید فضل الحسن حضرت معانی ان کا اصل نام ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 67 کی طرف۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یا مذکور نہ تھا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ آتش مصیفی، میر درد یا پھر فانی بدایونی؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 67 کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا، خواجہ میر درد۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یا مذکور نہ تھا۔ یہ شعر میر درد کا ہے، خواجہ میر درد کا یہ شعر ہے۔ خواجہ میر درد جو ہے ایک صوفی شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے 1721 کو ہوئی ہے دہلی میں اور وفات 1785 کو ہوئی ہے۔ خواجہ میر درد کا مشہور قول ہے، شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ بقول خواجہ میر درد، شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور ناز کرے۔ یہ خواجہ میر درد کا مشہور قول ہے۔ خواجہ میر درد کے دیوان کو یاد رکھیے گا، وحید قریشی نے مرتب کیا ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 68 کی طرف۔ مدن بان اور جوگی مہندر گر کس داستان کے کردار ہیں؟ رانی کیتکی، بستان خیال، فسن عجائب یا پھر آرائش محفل؟ جی تو اس سوال کا سمپل سا جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی۔ رانی کیتکی کی کہانی کو کس نے لکھا تھا؟ تو انشاء اللہ خان انشاء نے لکھا تھا۔ کس کی فرمائش پر لکھا تھا ساتھیو؟ تو یاد رکھیے گا حسین علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ تو 1803 میں لکھا تھا۔ اور اس کو کس نے مرتب کیا تھا کتابی شکل میں؟ کس نے شائع کیا تھا اور کب کیا تھا؟ تو یہ بھی یاد رکھیے گا مولوی عبدالحق نے 1933 میں جو ہے رانی کیتکی کہانی کو کتابی شکل میں شائع کیا تھا۔ یہ باتیں یاد رکھیے گا۔ رانی کیتکی کہانی انشاء اللہ خان انشاء کا داستان ہے اور انہوں نے حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 میں لکھا تھا اور اس کتاب کو جو ہے مولوی عبدالحق نے 1933 میں کتابی شکل میں شائع کیا تھا۔ انشاء اللہ خان انشاء کا ایک مشہور قول ہے اسی کتاب کے تعلق سے کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ انشاء کی پیدائش کیا ہوگی بتا دیجیے گا؟ جی تو انشاء کی پیدائش جو ہے 1752 کو مرشد آباد میں ہوئی ہے اور وفات 1817 کو ہوئی ہے۔ انشاء جو ہے آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ گئے تھے، یاد رکھیے گا آصف الدولہ کے زمانہ میں جو ہے انشاء اللہ خان انشاء لکھنؤ گئے تھے۔ دریائے لطافت ان کی بہت ہی اہم تخلیق ہے، اس کتاب کو بھی یاد رکھیے گا 1802 میں جو ہے انہوں نے تصنیف کیا تھا اور یہ کتاب جو ہے اس کتاب کا موضوع جو ہے قواعد ہے۔ دریائے لطافت جو ہے اردو نحو و صرف اور قواعد پر مشتمل ہے اور اس کتاب میں 1 صدف اور 7 جزیرے ہیں، یعنی دریائے لطافت 1 صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اہم کتاب بہت مشہور ہے سلک گوہر، جو بغیر نقطہ والی کتاب ہے۔ سلک گوہر یاد رکھیے گا، سلک گوہر جو ہے اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، غیر منقوطہ ہے یہ کتاب سلک گوہر۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 69 کی طرف۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم میں نسرین، موتیا، سمن، سورج مکھی، گلاب، بیلا، داؤدی، لالا اور جوہی کا پھولوں کا ذکر آیا ہے؟ سواریاں، آئینہ، توکل یا خواب غفلت؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سیدھا سیدھی دوسرا آئینہ۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم آئینہ میں
یہ جو ہیں نسرین، موتیاں، سمن، سورج مکھی، گلاب، بیلا، داؤدی، لالا اور جوہی پھولوں کا یہ سبھی کا جو ہے ذکر آیا ہے ان کی نظم آئینہ میں۔ ان کی مشہور نظمیں ہیں ہولی جو ترکیب بند میں ہے، تندرستی، مفلسی یہ داخل نصاب نظم ہے، مسکحیت میں ہے، برسات کی بہاریں، شہر آشوب، آدمی نامہ بھی داخل نصاب نظم ہے، آٹے دال، تلاش زور، موت اور کلجک۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 70 کی طرف۔ خطوط کا اصل جوہر خلوص و اعتماد ہے۔ اپنا خلوص اور دوسرے پر اعتماد خطوط میں قابلیت کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ شرافت، خوش طبع اور خیر اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ یہ عبارت رشید احمد صدیقی کے کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ سوال نمبر 70 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا کیا ہو جائے گا جی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی اپنی یاد میں۔ اپنی یاد میں اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا اپنی یاد میں۔ خطوط کا اصل جوہر خلوص اعتماد ہے۔ اپنا خلوص اور دوسرے پر اعتماد خطوط میں قابلیت کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ شرافت، خوش طبع اور خیر اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ یہ عبارت رشید احمد صدیقی کے مضمون اپنی یاد سے ماخوذ ہے۔ رشید احمد صدیقی کے مضامین جو ہے 20 مضامین پر مشتمل ہیں۔ مضامین رشید ان کا نام مضامین کا نام ہے مضامین رشید، اور یہ جو ہے 20 مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کے عنوانات جو ہیں یہاں آپ دیکھ لیجئے۔ سرگزشت، عہد گل حاجی صاحب، مولانا سہیل دھوبی وکیل صاحب، اپنی یاد میں، چارپائی، ارہر کا کھیت، گواہ، شیطان کی آنت، ماتا بدل، کارواں بیداست، گھاگ، آمد میں آورد، مغالطہ، مرشد، مثلث، کچھ کا کچھ، سلام ہو نجد پر۔ یہ جو ہے مضامین رشید میں شامل ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ہے 20 مضامین ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 71 کی طرف۔ کہتے ہیں جس کو عشق کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کرشن چندر، اختر حسین رائے پوری، خواجہ احمد عباس یا پھر ممتاز شیریں؟ کہتے ہیں جس کو عشق، جی تو سوال نمبر 71 کا صحیح جواب ہو جائے گا خواجہ احمد عباس۔ کہتے ہیں جس کو عشق خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے۔ خواجہ احمد عباس کے بارے میں بات کریں ساتھیوں تو ان کی پیدائش جو ہے خواجہ احمد عباس کی پیدائش جو ہے جون 1914 عیسوی کو، یہ 1914 عیسوی کو، یہ جون 1914 عیسوی کو جو ہے پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات 1987 عیسوی کو ہوئی ہے ممبئی میں۔ یاد رکھیے گا دوستو، کہتے ہیں جس کو عشق یہ 1954 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ یہ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ جو ہے 3 طویل افسانوں پر مشتمل ہے۔ کہتے ہیں جس کو عشق، شکر اللہ کا اور مصوری۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 72 کی طرف۔ اندر سبھا میں راجہ اندر کی سبھا میں جوگن کے آنے کی اطلاع راجہ اندر کو کون دیتا ہے؟ کالا دیو، لال پری، پکھراج پری یا پھر لال دیو؟ جی دوستو تو سوال نمبر 72 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی کالا دیو۔ اندر سبھا میں راجہ اندر کی سبھا میں جوگن کے آنے کی اطلاع راجہ اندر کو کالا دیو دیتا ہے۔ ڈرامہ اندر سبھا میں کتنے کردار ہیں؟ جی تو یاد رکھیے گا ٹوٹل 8 کردار ہیں۔ 4 پریوں کے کردار ہیں اور 2 دیو ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں ایک راجہ ہے اور ایک اور کردار ہے جی وہ گلفام کا ہے۔ یہ ٹوٹل 8 کردار ہیں۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 73 کی طرف۔ مندرجہ ذیل عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ آخر جب بہت بیاکل ہوئی تب دائی سے کہا اور ڈھیر سارا انعام دیا، وہ اس جوان کو کسو نہ کسی ٹھپ سے پوشیدہ میری دھراہر میں لے آئی، تب یہ بھی مجھے چاہنے لگا، بہت دن اس عشق مشک کٹے، ایک روز چوکیدار نے آدھی رات کو ہتھیار باندھے اور محل میں آتے دیکھ کر اسے پکڑا
اور راجا سے کہا، اسے حکم قتل کہا، سب ارکان دولت نے کہہ سن کر جان بخشی کروائی۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب بتا دیجیے گا۔ یہ اس سوال کا صحیح جواب باغ و بہار ہو جائے گا، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہ عبارت جو ہے باغ و بہار کے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ سے ماخوذ ہے۔ آزاد بخت یہ روم کا بادشاہ رہتا ہے، یاد رکھیے گا، آزاد بخت جو ہے یہ روم کا بادشاہ رہتا ہے۔ دوسرا درویش جو ہے ملک فارس کا شہزادہ ہے، اور اس کی شادی جو ہے بصرہ کی شادی سے ہوتی ہے۔ اور پہلا درویش خواجہ ملک التجار کا لڑکا ہے، اور تیسرا جو ہے عجم کے بادشاہ کا لڑکا ہے، اور چوتھا جو ہے چین کے بادشاہ کا لڑکا ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر، اچھا باغ و بہار کے جو دوسرے درویش کے جو اشعار ہیں اسے بھی یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے۔ اے یارو اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گا ہمارا درد نپٹ لا دوا سنو۔ یہ دوسرے درویش کے اشعار ہیں۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 74 کی طرف۔ ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی جڑیں عوامی زندگی میں پیوست ہیں، اور دلیل ہے کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستانی معاشرت اور تہذیب کے عناصر کو موضوع بنایا ہے۔ جی تو سوال نمبر 74 بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس سوال کا صحیح جواب بتا دیجیے گا۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے دوستو۔ دعویٰ یہ تھا نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی جڑیں جو ہیں وہ عوامی زندگی میں پیوست ہیں، جی بالکل یہ درست ہے۔ اور دلیل ہے کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستانی معاشرت اور تہذیب کے عناصر کو موضوع بنایا ہے، یہ بھی درست ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 75 کی طرف۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ یا پاوندہ تیری ذات، اقبال کی کس نظم کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی لینن خدا کے حضور میں۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پاوندہ تیری ذات، لینن خدا کے حضور میں یہ علامہ اقبال کا مشہور نظم ہے، اور اس نظم کا آغاز جو ہے اس شعر سے ہوتا ہے، اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات۔ لینن خدا کے حضور میں علامہ اقبال کے شعری مجموعہ بال جبریل میں شامل ہے۔ بال جبریل کب منظر عام پر آیا تو یاد رکھیں گے 1935 عیسوی میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 76 کی طرف۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ آگ کا دریا، بستی، آخر شب کے ہم سفر، یا پھر کار جہاں دراز ہے؟ جی دوست تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی آگ کا دریا۔ آگ کا دریا کن کا ناول ہے تو یاد رکھیں گے آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ ناول آگ کا دریا جو ہے یہ کب شائع ہوئی ہے تو 1959 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا، قرۃ العین حیدر نے ناول آگ کا دریا کا آغاز جو ہے کس کی نظم سے کیا ہے؟ یہ بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے۔ جی تو یاد رکھیے گا ٹی ایس ایلیٹ، ٹی ایس ایلیٹ کے نظم سے آغاز کیا ہے انہوں نے اپنے ناول آگ کا دریا کو۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول آگ کا دریا کا جو ہے آغاز ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے شعور کی رو کی تکنیک استعمال کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے تو 4 ادوار میں، اور ہر دور کو 4 کہانیوں میں جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے۔ چلیے جی ایک اور پوائنٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ یاد رکھے گا، قرۃ العین حیدر جو ہے ناول آگ کا دریا کا انگریزی ترجمہ جو ہے دا ریور آف فائر کے نام سے کیا ہے انہوں نے۔ دا ریور آف فائر کے نام سے جو ہے انہوں نے اپنے ناول آگ کا دریا کا انگریزی ترجمہ کیا ہے۔
چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 77 کی طرف۔ ناول لندن کی ایک رات کب شائع ہوئی؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 77 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا 1939۔ کن کا ناول ہے یہ؟ تو سجاد ظہیر کا ہے۔ سجاد ظہیر کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی میں ہوئی ہے اور وفات 1973 عیسوی میں، یاد رکھیے گا 1905 عیسوی میں پیدائش ہے لکھنؤ میں سجاد ظہیر کی، وفات جو ہے 1973 عیسوی میں قزاقستان میں۔ ان کے کچھ اہم تصانیف ہیں جنہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ نقوش زنداں جو ہیں سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے جس کو انہوں نے جو ہے رضیہ کے نام لکھا ہے۔ لندن کی ایک رات ان کا ناول ہے۔ ذکر حافظ روشنائی یہ رپورتاز ہے سجاد ظہیر کا۔ یادیں یہ بھی اہم رپورتاز ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، مشہور ہے، یاد رکھیے گا۔ پگھلا نیلم یہ نثری نظموں کا مجموعہ ہے اور ان کی مضامین کے نام جو ہیں اردو کی جدید انقلابی شاعر اور اردو ہندی ہندوستانی یہ ان کے مضامین کے نام ہیں۔ انگارے میں ان کے شامل افسانے نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی رات دلاری اور پھر یہ ہنگامہ۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 78 کی طرف۔ ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا۔ ناول امراؤ جان ادا کون سا حصہ جو ہے شروع اس شعر سے ہوتا ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا یعنی 4۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فراق گورکھپوری کی کتاب من آنم کیا ہے؟ افسانے مجموعہ، شعری مجموعہ، خطوط کا مجموعہ اور یا مضامین کا مجموعہ؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا خطوط کا مجموعہ۔ من آنم یہ فراق گورکھپوری کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ فراق گورکھپوری نے یہ خط جو ہے محمد طفیل کے نام لکھا ہے۔ محمد طفیل جو ہے یہ نقوش کے جو ہے مدیر ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ مجھے مادر وطن کی حمایت کے لیے تمہیں قتل کرنا پڑے تو میں اس ناگوار فرض سے منہ نہ موڑ سکوں گا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے لیکن تلوار تمہاری گردن پر ہوگی۔ ہمارے مذہب میں قوم کے مقابلے کسی چیز کو حقیقت نہیں ہے۔ اقتباس پریم چند کی کس کہانی سے لیا گیا ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی قاتل کی ماں۔ قاتل کی ماں منشی پریم چند کے افسانے مجموعہ آخری تحفہ میں شامل ہے۔ آخری تحفہ میں شامل ہے قاتل کی ماں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔